خدمت دین اور اس کے تقاضے اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور اپنے قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ بچوں کے لیے نیک اسباب پیدا کرنے کی فکر ہے، جس پروسیس میں سلیکشن ہے مگر اپلیکیشن نہیں ہے۔ یہ لفظ غریب کیا ہے؟ عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں۔ یہ جو کمیونٹی ہے خاص جو اجنبی ہے، اس کا مقصود یہ دنیا فانی نہیں، وہ اخروی دنیا جو باقی ہے۔ جو مجددانہ تحریک ہوتی ہے وہ ہمہ جہت بھی ہوتی ہے اور کمپریہنسو ہوتی ہے۔ سب سے بڑا ایشو اس چیز کا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم منتشر ہیں، وی آر ڈیوائڈڈ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجتبي إليه من يشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ My respected brothers, my sisters، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت خاص، اس کی توفیق سے آج یہاں ہم اس مقام پر جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اور اس کی خاطر یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں ہم خدمت دین اور اس کے تقاضے اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ قرآن مجید سے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت خدام دین کا ذکر فرما رہا ہے، جو دین کی راہ میں دین کی خاطر دین کی غرض سے اپنا جان، مال، اولاد اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور اپنے قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کے لیے راہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی جانب قلبی رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت بنیادی طور پہ ان اشخاص اور افراد اور انڈیویجولز کا ذکر فرما رہا ہے جو کہ میٹیریل ورلڈ میں، مادی دنیا میں، جہاں ہر کسی کو مال کی، دولت کی، جائیداد کی فکر ہے، جہاں گھر آباد کرنے کی فکر ہے، جہاں 9 to 5 جاب کی فکر ہے، جہاں گھر خریدنے کی فکر ہے، مورگیج کی ادائیگی کی فکر ہے، رینٹ کی ادائیگی کی فکر ہے، بچوں کی تربیت کی فکر ہے، بچوں کے لیے نیک اسباب پیدا کرنے کی فکر ہے، جہاں یہ دنیا کے امور ہم سب کو جھگڑے ہوئے ہیں، اس کیفیت میں اللہ رب العزت اپنے خاص لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ان کی تعریف اور ڈسکرپشن بیان کر رہا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے میں آپ کی
گوش ایک مثال عرض کرتا ہوں. جیسے آپ پروفیشنل جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ میں سے کچھ یقیناً کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں گے، کچھ اکاؤنٹنٹس ہوں گے، کچھ لائرز ہوں گے، کچھ ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ ہمیشہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ فرمائیے. کرتے ہیں. کبھی آپ کو ایسی بھی جاب ملی ہو کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو باس کی یا مینیجر کی یا اونر کی کال آ گئی کہ آئے آپ کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، نہ آپ نے ان کو سی وی دی، نہ آپ نے اپلائی کیا، نہ آپ نے لنکڈ ان پہ اپلائی کیا، نہ آپ نے ریزیومے اپلوڈ کیا ہو، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کال آ گئی کہ آپ کو بھائی میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، کل سے آپ کی نوکری شروع ہو رہی ہے. آپ نے کبھی ایسا معاملہ دیکھا ہے؟ جاب کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر ایک پروسیس ہے. اگر انیشلی آپ کی اپلیکیشن پسند آ جائے تو پھر 3 سٹیجز ہوتے ہیں انٹرویوز کے. ایک سٹیج پاس کرنے کے بعد دوسرا انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے، اور پھر فائنلی ایک بورڈ بیٹھتا ہے جس میں سی ای او، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اور جس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو ہائر کرنا ہو وہ آپ کو بلواتا ہے، اور پھر ٹاسک اور ٹیکنیکل کوشچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اور اس پورے پروسیس کے نتیجے میں آپ کو کسی جاب کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. ایجوکیشن میں بھی ایسے ہے، یونیورسٹی کی ڈگریز کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہی پروسیس ہے کم و بیش. اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں بھی ایک پروسیس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، جس پروسیس میں سلیکشن ہے مگر اپلیکیشن نہیں ہے. اس پروسیس میں انتخاب ہے مگر التجا نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہ اس آیہ کریمہ کی تشریح ہے، جو لوگ مادی دنیا میں جہاں فتنہ و فساد ہو، روحانی اور اسپرچل ڈکلائن ہو، اخلاقی اقدار ان میں زوال ہو، اس دور میں میرے دین کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، میرے دین کی خاطر تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، عزم و ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ان کی قدرت ہے، نہ یہ میری صلاحیت ہے، نہ یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ سمجھیں یا میں سمجھوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گویائی کی صلاحیت عطا کی ہے، بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ایک شاعرانہ ایک جذبہ عطا کیا ہے چشتی صاحب کی طرح، یا دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے عباس صاحب کی طرح، یا قیادت کا ایک ہنر عطا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرح. اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی صلاحیت یا ہنر آپ کے اندر ہے، جس صلاحیت اور سکل کی وجہ سے آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو سلیکٹ کر دیا گیا. دین کی خدمت میں یہ ماجرا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اپنی دین کی خدمت کے لیے. دین کی خدمت جاب کی طرح اس حوالے سے اس میں ایک ڈفرنس ہے، اختلاف ہے کہ جاب کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، پھر میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، پھر سکل کو دیکھا جاتا ہے، انٹیلیجنس کو دیکھا جاتا ہے، آئی کیو کو دیکھا جاتا ہے، وضاقتہ کو دیکھا جاتا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آفس میں یہ شخص فٹ ہوگا یا نہیں، کلچر بھی دیکھا جاتا ہے. مگر اللہ کے دین کی خدمت ایک ایسا کارپوریٹ انوائرمنٹ ہے، ایک ایسی کمپنی ہے
ایک ایسا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ اللہ رب العزت وضاقتہ نہیں دیکھتا. یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا برانڈ کے ہیں. یہ نہیں دیکھتا کہ آپ گاڑی مرسیڈیز چلا رہے ہیں یا آپ ٹویوٹا سیوک چلا رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کھربوں پتی ہیں یا آپ کیب ڈرائیور ہیں. نہیں، اللہ رب العزت جسے دیکھتا ہے اور جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز کا نام ہے اخلاص، اور اس کا مقام دل ہے. دل کو دیکھتا ہے کتنا اس شخص کا دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خاطر خدمت دین کا جذبہ ہے. اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی سنسیئرٹی ہے. وہ کیا دین کی خدمت اپنے جاہ و منصب کے لیے کر رہا ہے، اپنی عزت کے لیے کر رہا ہے کہ کمیونٹی میں، سوسائٹی میں میری ریپوٹیشن بنے، میری عزت قائم ہو، میرا نام بلند ہو، میری شہرت ہو. یا خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا سخی ہے، دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میں گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے اس نیت سے کہ میری داد ہو، سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو، واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو وائرل ہو. اللہ رب العزت 70 بار یہ روایت میں آتا ہے اپنے خاص مقربین کے دلوں میں تکتا ہے اور جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس مومن بندہ خاص کے دل میں میرے دین کے لیے کتنی محبت ہے. دل صاف ہوگا وہی دل روشن ہوگا، جو دل روشن ہوگا اسے خدا دیکھتا. پھر اللہ رب العزت اس شخص کو چن لیتا ہے. ہم اپلائی نہیں کرتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ دین کی خدمت کر سکیں، مگر وہ سخی ہے، وہ جنرس ہے کہ وہ ہمیں چن لیتا ہے. اور اس کے چننے سے وہی پھر توفیق عطا فرماتا ہے، اسی کی جانب سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اسی کی جانب سے اذن عطا ہوتا ہے. آپ سب نے بہت سو نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب چلے تھے ہنر نہیں تھا، اسکل نہیں تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، ایبلٹی نہیں تھی، مگر جیسے جیسے جوں دین کی خدمت میں رواں دواں ہوئے، اللہ رب العزت ہر مقام پہ قدم قدم پہ وہ ہنر عطا فرماتا چلا گیا جس چیز کی حاجت. کیونکہ اصلاً وہ ہمارے اندر وہ ہنر نہیں ہوتا، وہ خدا کی دین ہے. یہ پروسیس ایسا ہے دین کی خدمت کا کہ خدا چنتا ہے، انتخاب فرماتا ہے. وہ شخص جب منتخب ہو جاتا ہے، سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا سیکنڈ حصہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چن بھی لیا. مثلاً آپ نے ورجینیا سے آپ نے نیو یارک ڈرائیو کرنا ہے، فرض کریں وہ جیسا بندہ ہو جو لندن کا مقیم ہو یا ٹورنٹو کا، اس کا راستہ آتا نہ ہو، جی پی ایس نہ ہو اس شخص کے پاس. اللہ رب العزت نے انتخاب فرما دیا، اسکل بھی دے دیا، فرما بھی دیا کہ آپ نے نیو یارک آنا ہے، گاڑی بھی موجود ہے مگر راستہ نہیں ہے. این ممکن ہے انسان گمراہ ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میں آپ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، آپ کا انتخاب ہو جاتا ہے، یا بندے اس چیز کی فکر نہ کر کہ تو راستے سے گمراہ ہو جائے گا. راستہ عطا کرنے والا بھی میں ہوں، چلانے والا بھی میں ہوں، اور منزل عطا کرنے والا بھی میں ہوں. یہ دوسرا حصہ ہے آیہ کریمہ کا، جب فرمایا کہ انتخاب کر لیا کسی شخص کا دین متین کی خدمت کے لیے، پھر فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. پھر اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی جانب ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور ایک راستہ عطا فرماتا ہے جس راستے پہ چلنے سے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے. عزیزان محترم، جو لوگ، جو افراد، آپ سب حضرات
جن کے دلوں میں رتی برابر بھی دین کی خدمت کرنے کی آرزو ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، ایک انٹینشن ہو، ارادہ ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو اس آیہ کریمہ اور اللہ رب العزت کے انتخاب کا مل چکا ہے۔ اور اگر آپ یہاں تک چل کے آ گئے ہیں اس مجلس میں یا اور دین کی مجالس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ محافل میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور آپ کا کسی نہ کسی لیول پہ دین سے، کسی بھی دینی جماعت سے اگر آپ کا ایک تعلق ہے، شغف ہے، اور یہ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف کسی جماعت سے اگر آپ کا تعلق ہوگا تو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو بھی دینی تنظیم للہیت، سنسیئرٹی، اخلاص، استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کر رہی ہے، امت مسلمہ کی خدمت کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے بائی کانسیکوینس انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، الغرض کسی بھی دین کی جماعت کے ساتھ جڑنا مقصود ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دل میں جو ارادہ اور نیت سچی ہو اور ارادے کے پیچھے مقصود للہیت اور دین متین کی خدمت ہو، تو آگے پھر چلتے ہوئے اللہ رب العزت جن کے دل میں ایک ایٹم اور سب ایٹم برابر بھی خواہش ہو دین کی خدمت کرنی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے عزم سے، اپنی قدرت سے، اپنے شوق سے یہ عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے؟ خواہش پیدا ہو گئی، ایک انٹینشن ہے، ایک ارادہ ہے، اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا؟ How do we practically manifest the desire to serve the deen؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ آج کل کا کانٹیکسٹ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، حالات کیا ہیں، جن حالات میں دین کی خدمت کرنا ہمارا اسوہ ہے، ہمارا شیوا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ Until we understand the environment, until we understand the requirements of today's day and age, we cannot fulfill the services of the deen۔ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، اور کیا عجب حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین متین اور اسلام کے ابتدائی ایام کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور روز قیامت سے قبل ان ایام کا بھی ذکر فرما رہے ہیں جن ایام میں ان اوائل دور کی عکاسی موجود ہے، ریفلیکشن موجود ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں the early days of Islam, the later days will reflect the early days of the deen۔ In which way؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء۔ قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے مکی دور اور مدنی دور پہ بھی روشنائی فرمائی، اور آج کل کے حالات کو بھی اپنے لب اقدس سے بیان کیا۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is foretelling what shall occur 1400, 1500, perhaps even 2000 years from the time of his existence۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام ایک اجنبی دین کے طور پر قائم ہوا، اور اس نے اپنی ابتدا اور بگننگ کی۔ یہ لفظ غریب کیا ہے؟ ہمارے اردو لفظ ووکیبلری میں غریب پاورٹی کو کہتے ہیں، پورنس یا فقر کو، غربت
مگر عربی میں اس کا کچھ اور استعمال ہے. عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں, a stranger, an unknown entity, a bewildered entity. اس کا اطلاق فرد پہ بھی ہوتا ہے, جماعت پہ بھی ہوتا ہے, کمیونٹی پہ بھی. یعنی ایک ایسی اجنبی کمیونٹی, ایک ایسے اجنبی فریق یا لوگ یا جماعت جو کہ سوسائٹی سے میچ نہ کرے. سوسائٹی کی روش کچھ اور ہو, سوسائٹی کے کسٹمز کچھ اور ہوں, سوسائٹی کے ویلیوز کچھ اور ہوں, اور اس جماعت اور کمیونٹی کے ویلیوز کچھ اور ہوں. سوسائٹی کی رغبتیں کچھ اور ہوں, خواہشات, مقاصد, اغراض کچھ اور ہوں, اور اس کمیونٹی کے مقاصد اور اغراض کچھ اور ہوں. مثلاً سوسائٹی میں مال, دولت, دنیا, اس کی کمائی, اس کی جمع پونجی, یہ اگر مقصود ہے, یہ جو کمیونٹی ہے خاص جو اجنبی ہے, اس کا مقصود یہ دنیا فانی نہیں, وہ اخروی دنیا جو باقی ہے. اگر سوسائٹی کی رغبت فحاشی کی طرف ہے, انڈیسنسی کی طرف ہے, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک جیسی انڈیسنٹ پلیٹ فارم جہاں ایسا کانٹینٹ موجود ہے اور لوگ انجانے گھنٹوں سکرول کرتے رہتے ہیں اور کیا کیا فحاشی اور انیانی سامنے آتی ہے. اگر سوسائٹی کا اس طرف رجحان ہے تو یہ ایسی کمیونٹی ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے کلام اللہ پڑھتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں, یا مجالس میں بیٹھ کے, محافل میں بیٹھ کے خیر کی بات کرتے ہیں. تو اجنبی کمیونٹی وہ کمیونٹی ہوتی ہے جو بنیادی طور پہ ریاست سے, کمیونٹی سے, سوسائٹی سے بالکل اپوزٹ ہو, ایڈورسیریل ہو, ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اسلام کا آغاز بھی غریباً یعنی اجنبی روپ سے ہوا, اور پھر فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا, اور پھر یوم قیامت سے قبل آنے والے دنوں میں بھی اسلام پلٹ کے اجنبی ہو جائے اور مسلمان بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے. This is where the question of strength and identity comes. ہماری شخصیت, ہماری آئیڈینٹی جو تشخص ہے وہ اس لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے بحیثیت مسلمان امریکہ میں, کینیڈا میں, کیونکہ ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس سوسائٹی کا رخ, کمیونٹی کا رخ کسی اور جانب ہوگا, اور دین کا اور دین کے پیروکاروں کا رخ اور جانب ہوگا, مگر ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے تشخص کو, آئیڈینٹی کو محفوظ رکھ سکیں, اپنی ترجیحات کو محفوظ رکھ سکیں, اپنے تقوی, اپنی صالحیت, اپنی پرہیزگاری کو محفوظ رکھ سکیں, اپنی نمازوں کو محفوظ رکھ سکیں, اپنی تلاوت کو محفوظ رکھ سکیں, اپنی عبادت کو محفوظ رکھ سکیں, عبادت کے ذوق کو محفوظ رکھ سکیں. اگر یہ کانفیڈنس چلا جائے تو ہمارا تشخص, آئیڈینٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. جب عبادت کا ذوق ختم ہو جائے, جب تلاوت کا ذوق ختم ہو جائے, جب دین کی خدمت کرنے کا رجحان ختم ہو جائے, یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں. جب نوجوانوں میں دینی اقدار, ویلیوز ایکسپائر ہو جائیں, ان میں ڈکلائن آ جائے, اور نوجوان ملت مساجد سے روگردانی کر جائیں, مساجد میں, کمیونٹی سینٹرز میں آنا چھوڑ جائیں, اور ان کا دھیان فقط اپنے دوستوں کی طرف ہو, سوشل میڈیا کی طرف ہو, یا کریئر اورینٹڈ ہو جائیں, اور دین, اللہ, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا چھوڑ دیں, تو اس دور میں یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ افراد ہیں, یہ وہ جماعتیں ہیں جو فیملیز اور اولادیں اور نسلیں جو بھولی بھٹکی ہوئی ہوں, انہیں خدا اور مصطفیٰ کی یاد دلاتے.
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لانے والے ہوں. یہ مصلحین ہیں. یہ مصلحین اور ان کی ذمہ داری. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ دین میں جماعتوں کی کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ ریفارمرز ہیں، مثلا مصلحین، اور کچھ کو اللہ رب العزت نے اور مراتب عطا فرمائے. اور جو سب سے عظیم الشان مرتبہ ہے، the highest station of a particular Muslim organization and movement، اسے مجددانہ تحریک کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہر صدی کے آغاز میں ایک ایسی شخصیت کو یا ایک ایسی تحریک یا جماعت یا آرگنائزیشن یا موومنٹ کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے صدی کی ابتدا میں. اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اسی طرح اور اوتھینٹک مرویات اور منقولات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے آغاز میں اللہ رب العزت ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرماتا ہے جو ہستی اس صدی کی دین اور دین کی عمارت، دین کے اقدار، دین کی ویلیوز، دین کی اسپرچویلٹی، دین کی ٹیچنگز کو ریوائیو کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے، اس کا احیاء کرتا ہے. اور پھر اس شخص کی یا اس کی جماعت کی ذمہ داری پوری صدی کے لیے قائم رہتی ہے. وہ ایک فیلڈ پہ محض فوکس نہیں کرتا. اگر کچھ جماعتیں مساجد پہ ترکیز دیتی ہیں اور ان کے قیام پہ ان کا فوکس ہے، اور کچھ کا تعلیمی ادارہ جاتی کام ہے، کچھ کا ویلفیئر اور چیریٹی کا کام ہے، کچھ کا روحانی اور اسپرچل کام ہے، الا حاضر قیاس جماعتوں کا کچھ نہ کچھ شعبوں اور فیلڈز کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے. مگر وہ جو مجددانہ تحریک ہوتی ہے وہ ہمہ جہت بھی ہوتی ہے اور کمپریہنسو ہوتی ہے. وہ تمام شعبوں کو اللہ رب العزت کے اذن اور توفیق سے اس کا فوکس ہوتا ہے، اس کی تاکید اور تائید ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا عظیم الشان فضل و کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس صدی کی اس مجددانہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل سے اس نے ہمیں وابستہ کیا ہے، اور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین سے ہمیں منسلک کیا، وابستہ کیا، اور ان کی تعلیمات اور ان کے اسوہ کے مطابق ہم منہاج القرآن اور دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت جب یہ ایک مجددانہ ذمہ داری عطا فرماتا ہے اور فتنہ و فساد اور مادی مٹیریل دور میں آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے اور منزل دیتا ہے، اس کے بعد کیا کیا اچیو کرنا، کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، اس کو بھی ذرا ہم سمجھ لیجیے. بنیادی طور پہ یہ اصول آپ جان لیجیے کہ ایک شخص تنہا اور اکیلا کام کر رہا ہو دین کی خاطر، لوگوں کو دعوتیں دے رہا ہو، کتابات آپ تک پہنچا رہا ہو، کتب آپ تک پہنچا رہا ہو، آپ کے لیے محافل مجالس ارینج کر رہا ہو، وہ شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اجر تو کما رہا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمیونٹی نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا، اور کمیونٹی اور بحیثیت کل سوسائٹی نے کیا حاصل کیا. امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا ویسٹرن کنٹریز میں سب سے بڑا ایشو اس چیز کا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم منتشر ہیں. وی آر ڈیوائڈڈ، وی آر اسپلٹ اینڈ وی آر انڈیویجولس. اگر دین کا کام کرنا ہے صحیح معنوں میں تو انتشار نہیں، اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور افرادی سطح پہ نہیں بلکہ اجتماعی سطح پہ کام کرنا ہوگا. It is not possible to spread the deen to every single house in this community unless we become united, unless we become cohesive, and unless we connect each other. When we are divided,
then we fall divided. When we are united, then we stick together and no one can divide us. ذمہ داری, ضرورت, حاجت اور تقاضا اس امر کا ہے, اور یہی اس گفتگو کا نیوکلس ہے, اور یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کام کرنا ہے تو اجتماعی سطح پہ کریں, مل جل کے کریں, اور آپس میں باہمی اخوت کا رشتہ پیدا کریں, بردرہڈ کا. آپس میں جب خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, اچھے دن ہوں, برے دن ہوں, آپس میں ایک دوسرے کو خوش بھی کیا کریں, آ کے ملا کریں, ایک آشنائی کا رشتہ پیدا کریں, معاونت پر مبنی رشتہ پیدا کریں, اور پھر اس سے بڑھ کے جو اہم دن جنہیں ہم منایا کرتے ہیں انہیں مل جل کے مجلس اور محفل کے ساتھ اس کا اہتمام کریں. اور پھر اس کے بعد نمبر 3 تقاضا اس امر کا ہے کہ اپنے آپ کو منظم کریں. We must become organized under any umbrella. ذمہ داریاں لیں, سونپیں, بانٹیں, کام کو تقسیم کریں. اس نشست کے بعد آپ کوئی دن آنے والے ہفتوں میں, آنے والے ماہ میں تعین کریں. آپ سب حضرات بیٹھیں اور اپنے شوق, اپنے پروفیشن, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے مطابق جو ذوق ہو اس ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی ذمہ داری لیں. اگر چیریٹی کی طرف رجحان ہے, راج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ذمہ داری لیں یا کوئی اور چیریٹیبل ذمہ داری لیں. آپ آگے فرنٹ پہ کام کریں گے اور پس پردہ آپ کی معاونت پوری کمیونٹی کرے گی. اگر آپ کا دعوت اور تبلیغ کا شوق ہے, گفتگو کا, بولنے کا, تو پھر آپ بحیثیت اس کمیونٹی کے دائی ایک ذمہ داری لیں, سب آپ کی معاونت کریں گے. اگر آپ کا انسٹیٹیوشنل ذوق ہے پھر آپ مل بیٹھ کے اچھے کمیونٹی سینٹر اور ایجوکیشنل سینٹر کا آپ انتخاب کریں, چوز کریں, اور اس طرف اپنی توجہات کو مرکوز کریں. 2-3 ساتھیوں کو آپ ذمہ داری دیں اور پھر کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرے. اسی طرح اگر آپ کا علمی ذوق ہو, ایجوکیشنل ذوق ہو, تو بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے آپ ایجوکیشنل سرکلز کا اہتمام کریں اور حلقات علم قائم کریں. سپورٹ آپ کو کمیونٹی سے ملے. جب ہمیں ذمہ داری سونپی گئی, ہمیں راستہ بھی ملا, منزل اور مقصود بھی ملا, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حالات کیسے ہیں اور ان کے ساتھ سامنا کیسے کرنا ہے اور کرنا کیا ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت اور منظم ہو کے آپ نے ایک سیٹ اپ قائم کرنا ہے. سیٹ اپ کے بغیر دین کا کام آگے پروفیشنلی ہو نہیں سکتا. میں 1 اور 2 روایتیں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. اجتماعیت کی اہمیت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور اللہ رب العزت کے حضور اس کی فضیلت کیا ہے. ایک حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ ملائکہ میرے ایسے ہیں کہ چاروں اطراف عالم میں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجالس ذکر تلاش کرتے ہیں. جن مجالس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے, اس کی یاد ہوتی ہے, بھولے بھٹکے لوگوں کو خدا کی یاد دلائی جاتی ہے. یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے, جماعت کی طرف, کمیونٹی کی طرف. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ان فرشتوں کو ایک ایسی جماعت مل جاتی ہے, ایک ایسی مجلس ذکر مل جاتی ہے, وہ پھر اس مجلس ذکر میں فرشتوں کا جتھا شریک ہو جاتا ہے اور پھر اس مجلس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں. They shade that gathering with their illuminated wings. پھر بڑے عجیب الفاظ ہیں اس حدیث قدسی کے. پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں گئے ہوئے تھے,
وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم مجالس ذکر کی تلاش میں مصروف تھے اور ایک مجلس ذکر ہمیں ملی. اللہ رب العزت پوچھتا ہے وہاں کون کون تھا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خدا خدا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ اس مجلس میں کون کون تھا. حضور شیخ الاسلام اس نقطے پہ بیان فرماتے ہیں کہ در حقیقت خدا ان ذاکرین کا نام فرشتوں سے خود سننا چاہتا اپنی مجلس میں. وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ دنیا میں بیٹھ کے تنہا یا مجلس میں میرا ذکر کرتے ہیں، میں اپنی مجلس میں ان کا نام سننا چاہتا ہوں. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، فلاں شخص بیٹھا ہوا تھا، فلاں شخص بیٹھا ہوا تھا. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جنت کی جستجو کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کس چیز سے خوف کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ تیرے دوزخ اور عذاب سے خوف کرتے ہیں. کس چیز کی التجا ہے؟ التجا یہ ہے باری تعالیٰ کہ تو انہیں معاف فرما دے. خدا دلوں کا حال جانتے ہوئے فرشتوں سے دریافت کر رہا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے خوف کرتے ہیں اور کس چیز کی التجا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ چونکہ وہ میرا ذکر کر رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ میرا ذکر کر رہے تھے بلکہ ایک مجلس میں، ایک محفل میں اجتماعیت کے ساتھ مل بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، جاؤ فرشتوں ان کو بتا دو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اور اگر مجھ سے میری جنت کی آرزو کرتے ہیں تو بتاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی ہے. اور اگر دوزخ سے خوف زدہ ہیں ان کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ میں نے انہیں عذاب جہنم سے بری کر دیا ہے. پھر یہ لطیف نکتہ ہے، اصل جو اس حدیث پاک کا سب سے خوبصورت ترین نکتہ ہے. فرشتے پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے، مگر اس مجلس میں ایک ایسا شخص کی باری تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا جو کہ اس مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے تو نہیں آیا تھا. ممکن ہے وہ اس جگہ سے گزر رہا ہو، کہیں اور جا رہا ہو، مگر اس نے دیکھا کہ یہاں مجلس ذکر خدا منعقد ہے تو آ کے بیٹھ گیا. اس کے بارے میں اے باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مقام پہ فرماتا ہے کہ یہ مجلس ذکر میں بیٹھنے والے لوگ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اتنے عظیم الشان، اتنے برگزیدہ لوگ ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے. چونکہ وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھا جبکہ اس کے بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، چونکہ اس نے ان کی مصاحبت پا لی، ان کی صحبت حاصل کر لی، اللہ رب العزت نے اس صحبت کے باعث اسے بھی جنت عطا فرما دیا، اسے بھی بخش دیا، حالانکہ اس کی نیت نہیں تھی. یہ اجتماعیت کا راز ہے. کچھ لوگوں کی کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ 30 سال سے لائبریریز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 40 سال سے خاموشی سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی اتنی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کی 100 وجوہات ہیں. کچھ کی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، کچھ کے بچے علیل ہیں، کچھ کی ویسی ذاتی نجی مصروفیات ہیں، علالتیں ہیں، حاجتیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں. مگر اللہ رب العزت جب اجتماعیت آپ کے اندر ہو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی کتنی کمٹمنٹ ہے اور کس کی کمٹمنٹ کم ہے، کس کی زیادہ ہے، کس کی صلاحیت زیادہ ہے، کس کی کم ہے. یہ ساری چیزیں اجتماعیت میں برابر ہو جاتی ہیں. جو نیت میں سب سے مخلص ہو، جو عمل میں سب سے بلند ہو، جو کام میں، ہنر میں، سکل میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہو، اس کی وساطت سے اللہ رب العزت اس مجلس
یا اس جماعت اور اجتماعیت میں ہر کسی کو وہ مقام اور رتبہ عطا فرما دیتا ہے جو اس شخص کا ہوتا ہے. یہ اجتماعیت کا فائدہ ہے. لہذا تقاضا اس امر کا ہے کہ ہم اس دین کی خدمت کو منظم کریں. Let us make this service of the deen organized. It is not enough to meet every few weeks, every 6 months. It is important that we distribute responsibilities, that we become consistent. And number 3, the most important thing, امریکہ میں رہتے ہوئے آپ سب یہاں پاکستان سے آئے, انڈیا سے آئے, بنگلہ دیش سے آئے. Some of you came from other parts of the world for the sake of your profession. We came for careers, we came for education. مگر سوال یہ ہے, آئے تو دنیا کے لیے تھے, مگر اس عرصے میں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے کہ دنیا تو کما لی مگر آخرت کو, اور دنیا کما لی, پروفیشن بنا لیا, گھر کاروبار بزنس کو آباد کر لیا, مگر اولادوں کی تربیت نہ کر سکے, اور گھر کا ماحول دینی اور روحانی نہ بنا سکے. This is the most important dilemma of this day and age, that we work, we have businesses, we earn, and we came to these countries for stable living, but in return we have compromised our deen, the deen of our children, and the spiritual and religious environments of our home. اس کا بھی ایک علاج ہے. شیخ الاسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ایک بیلنس قائم کریں. Let us create a sense of moderation. How is that? Earn only as much as you need, and spend in your profession, in your business, as much as you need in order for yourself to survive, and your children, your spouse, and your immediate necessities to be fulfilled. Anything above that, when you are spending in your profession, whether time, resources, energy, is excessive. جو وقت آپ کی حاجت اور گھر کی ضرورت سے زائد ہے, اسے سمجھیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا, اور آپ نے اپنے ایمان اور اپنی اولاد اور نسلوں کی ایمان کو خطرے میں پہنچا. اگر آپ 40, 50 یا 60 گھنٹے کام کرتے ہیں جابس پہ یا بزنس پہ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے 40 آورز سے آپ کا گزارا بڑا اچھا ہو جاتا ہے, سوال یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا 15-20 آورز لگانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ وہ اضافی 15-20-25 آور جو آپ ہفتے میں لگاتے ہیں وہ اپنے گھر میں گزاریں, اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں, اپنی فیملیز کے ساتھ گزاریں, یعنی مساجد میں لے جائیں, پروگرامز میں لے جائیں, گھر میں حلقہ ذکر قائم کریں, حلقہ علم قائم کریں, مجالس علم منعقد کریں, بیٹھ کے کوئی انگلش لیکچر سنا دیں, کوئی اردو کا لیکچر سنا دیں, سمپل بک سے کچھ ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کو کچھ آپ پڑھا دیں. تو اضافی وقت آپ نے دنیا کمانے میں لگانا ہوتا ہے, اسے آخرت حاصل کرنے میں آپ صرف کریں. یہ نہیں کریں گے مستقبل روشن نہیں ہے. اولادوں کی ایمان کو, ان کے دین کو, ان کی آخرت کو بچانا ہوگا. تو آج 2026 میں اولاد اور اگلی نسلوں پر توجہ دیں گے. اختتام کرتے ہوئے ایک نکتہ میں عرض کروں, آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو چائنیز لوگ ہیں یا ٹرکش لوگ ہیں یا عربک لوگ ہیں یا گریک لوگ ہیں, حتیٰ کہ سینٹرل ایشین لوگ ہوں, آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اپنے بچوں سے انہوں نے انگلش میں بات کی؟ میں نے تو نہیں دیکھا. میں کینیڈا میں میری پرورش ہے, یو کے میں بھی میں بہت عرصہ میں نے گزارا ہے. جو چائنیز لوگ ہیں یا عربی لوگ ہیں یا سینٹرل ایشین ہیں یا ٹرکش ہیں, وہ ہمیشہ اپنے بچوں سے اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں. اب ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے انگلش تو انہیں سیکھ ہی جانی ہے, اسکول میں سیکھ لیں گے, کالج میں, یونیورسٹی میں سیکھ لیں گے. انگلش تو کہیں نہیں جا رہی. اگر یہاں بیٹھ کے نوجوان نسل ہیں, جو بچے ہیں, وہ اپنی مادری زبان سے
کٹ آف ہو جائیں گے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ میں اس کو سب سے بڑا نقصان تو دین سے کٹ آف ہونا. اگر آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، جو کہ موسٹلی ہم انہیں کنٹری سے ہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی الا ماشاء اللہ جو علماء ہیں یا جنہوں نے تلفظ کیا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں. اگر آپ نے جو دین سیکھا اپنے پیرنٹس سے، علماء سے، اسکالر سے، کتابات سے، کتابوں سے، وہ اردو میں سیکھا. آپ کو دین نسل در نسل اردو زبان میں منتقل ہوا. اگر آپ کو ہندی آتی ہے یا آپ تامل اور زبانیں بولتے ہیں، آپ کو اس زبان میں ملا. اگر آپ کے بچے اس زبان سے، مادری زبان سے کٹ آف ہو جائیں گے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنے دین اور اپنی اصل سے کٹ جائیں گے. نمبر 2، جو دین کا ذخیرہ ہے علمی، بکس آف نالج، سب سے زیادہ ذخیرہ عربک زبان میں ہے. ظاہر ہے قرآن مجید عربی میں نازل ہوئی، احادیث کو مرتب عربی میں کیا گیا. پھر قرآن مجید کی تفاسیر، جو احادیث کی شروحات ہیں، کامنٹریز ہیں، اور جو کتب ہیں 1400 سال کی، وہ ساری عربی میں ہیں. تو سب سے بڑا ذخیرہ دین کے علم کا عربی زبان میں ہے. آپ سمجھ لیں 99.9%. اس کے بعد چونکہ فارس اور پرشیا میں دین کا فروغ ہوا اور مسلم امپائرز ہوئے، تو عربی کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو لینگویج پرشین تھی، فارسی. نتیجتاً دین کا بہت سا ذخیرہ علم کا فارسی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے 20 to 30% پرشین لینگویج کے بھی ہے، مگر نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے. اگر آتی ہے تو اب آپ کیا کریں. پھر تیسری زبان جس میں دین کا آپ کو ذخیرہ ملے گا، واسٹ کمپینڈینس، وہ ہے ٹرکش زبان. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 950 سال ٹرکش لوگوں نے اسلامک امپائر کو چلا. پہلے سلجوک امپائر چلی تقریباً 350 سال، اور اس کے بعد تقریباً 600-650 سال اوٹمن امپائر کا دورانیہ. 900-950 سال ٹرکش امپائرز نے مسلمان ممالک پہ سلطنت کی. نتیجتاً انہوں نے بھی دین کا بہت سارا ذخیرہ اپنی ٹرکش زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. نمبر 3 پہ جو کمپینڈیم ہے اسلامک نالج کا، وہ آپ کو ٹرکش میں ملے. اب ہمیں نہ عربی آتی ہے، نہ ہمیں فارسی آتی ہے، نہ ہمیں ٹرکش آتی ہے. پھر اس کے بعد جا کے نمبر 4 اردو زبان، کیونکہ انڈیا اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں مختلف انڈین مسلم امپائرز نے رول کیا. انہوں نے وقتاً فوقتاً اور پچھلے 350-400 سال میں پھر اردو میں بہت سا ذخیرہ دینی ٹرانسلیٹ کیا، مگر آپ سمجھیں کہ وہ تقریباً مشکل سے 10% ہوگا. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جا کے انگلش زبان. انگلش زبان میں جو دینی اور علمی ذخیرہ ہے وہ آپ سمجھنے 1% پہ لگے گا. اور یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، فیکٹس ہیں جس کی میں نے ریسرچ کی بھی. آج کی کتاب کے لیے نیٹیفک میں نے کسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو میں نے یہ فیکٹس اینڈ فگرز نکالے ہوئے ہیں. 1% سے بھی کم انگلش زبان میں اسلامک نالج اینڈ بکس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اور میں صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، وہ بھی 1% اس اسکول آف تھاٹ نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، جس اسکول آف تھاٹ کا ہمارے اسکول آف تھاٹ سے ممکن ہے اتفاق نہ ہو. آپ سمجھ جائیں گے. وہ ذخیرہ بھی ایسا ذخیرہ ہے جو کہ شاید اتنا مفید نہ ہو ہماری فیملیز کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے اور تربیت کے لحاظ سے. نتیجہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں پلے بڑے جو نوجوان ہیں، سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، بچے ہیں، ان کو تو صرف انگلش آتی ہے. اور اگر صرف انگلش ہی پڑھنا بولنا آیا تو دین کے 99.9% ذخیرے اور کمپینڈیم سے کٹ آف ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا، تو قسمتی ہے کہ اگلے 10 20 30 سال میں دین کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا، بچنا ہی نہیں ہے. آج ممکن ہے آپ کی محبت یا آپ کے انسپریشن یا آپ کے جبر کی وجہ سے آپ ان کو یہاں ایسی مجالس میں لے آئیں، مساجد میں لے آئیں. اگر آپ سوچیں کہ اگلے 10 20 سال 30 سال میں جب ان کے بچے ہوں گے تو آیا یہ مساجد میں جایا کریں گے؟ وہ اپنے بچوں کو لے جایا کریں گے؟ وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ اور جو 1% اویلیبل ہے انگلش میں،
وہ بھی ایسے اجمالاً اور بڑے سمرائزڈ ورژنز ہیں کچھ بکس کے، اور بڑی بیسک چیزیں ہیں. کوئی بھی اگر آپ نے سائنس سیکھنی ہو، حاصل کرنی ہو، تو آپ تو پھر کمپینڈیمز، ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں، ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں. جہاں دین کا معاملہ ہو، اخروی معاملہ ہو، ابدی معاملہ ہو، محنت نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں لائبریریز ہی نہیں ہے. ضرورت اس عمل کی ہے عزیزان محترم کہ اگلے نسلوں میں اگر دین کو منتقل کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، علم کی روشنی، دین کی روشنی، تقویٰ پرہیزگاری کی روشنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کی روشنی، استقامت کی روشنی اگر منتقل کرنی ہے تو انہیں اپنی مادری زبان سے جوڑیں. گھر میں اپنی مادری زبان بولیں، چاہے اردو ہے، تامل ہے، ہندی ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں، تاکہ کم از کم وہ اپنے دین سے تو جڑے رہیں. اور فائنلی میں یس کروں، دین کے محفوظ رہنے میں بہت بڑا کردار ثقافت کا بھی ہے، کلچر ہے. What we see in younger Muslims here is that they find religion and the deen interesting, but they find the culture of their parents uninteresting, or they find it strange and weird. وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا دیسی کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے، انڈین کلچر ہے، بنگلہ دیشی کلچر ہے. وہ متنفر ہے. دین کے حفاظت، اس کے برقرار رہنے میں ثقافت کا بھی بہت بڑا کردار ہے. If we lose our culture, we will lose the mode and means of the transmission of our deen. حالانکہ دین اور ثقافت الگ الگ چیزیں ہیں، مگر دین کے انتقال یعنی ٹرانسمیشن میں ثقافت کا بہت بڑا رول ہے. لہٰذا میں اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس عظیم الشان ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی کے کمیونٹی پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اپنا احسان فرمائے، اور جو اس دین متین اور مشن اور آرگنائزیشن حافظ قرآن کی صرف و خلوص سے خدمت کر رہے ہیں، جو عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، استقامت اور یقین اور تیقن کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ان سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور باری تعالیٰ ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے دین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے وابستگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، یقین و تیقن عطا فرمائے، اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے نسلوں میں بھی ایمان، دین، تقویٰ پر پرہیزگاری منتقل ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.